پوری انسانیت کی کامیابی خالق کائنات نے قسم اٹھا کے بیان فرمائی۔ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں خالق کائنات نے یقین دلانا ہوتا ہے کہ میری بات، اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں، پورے قرآن میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، لیکن اللہ رب العزت مزید امت بلکہ انسانیت کو مزید ترغیب کرنے کے لیے، مزید ان کا ذہن بنانے کے لیے، مزید اس بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ قسم اٹھاتے ہیں۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے زمانے کی قسم صرف یہاں کھائی ہے۔ علماء نے عجیب نکتہ لکھا، فرمایا کہ تمہیں اگر ان باتوں پر یقین نہ آئے تو پھر زمانے کو دیکھ لینا، زمانہ اس بات کی گواہی دے گا کہ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے 4 باتوں پر عمل کیا، 4 باتوں کے ساتھ چلے، وہ کامیاب ہو گئے، باقی سارے لوگ ناکام ہو گئے۔ میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط وہ ایمان لانا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں، تمام انسان ناکامی میں، تمام انسان تباہی میں، تمام انسان ناکامیوں میں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کامیابی کی پہلی شرط ایمان لانا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل اس کی تصدیق کر رہا۔ اللہ والے تبلیغ جماعت والے بزرگ فرماتے ہیں کہ میاں علم کی کمی نہیں، یقین کی کمی ہے۔ اللہ کرے ہمارا یقین بن جائے۔ یہ جتنی محنت ہو رہی یقین پر کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، قادر مطلق ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت پہ ہے۔ کوئی کائنات کے اندر کوئی ریت کا ذرہ اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، کوئی درخت کا پتا حرکت نہیں کر سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ یہ سارا کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اب اس بات پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اگر یہ یقین بن جائے کہ ہمارا اللہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، تو پھر دنیا کی اہمیت دل سے نکل جائے گی۔ اور اس کا یقین صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا۔ جب کہا گیا کہ میاں تم تو ادھر جا رہے ہو جہاد پہ، تم ادھر میدان جہاد کی طرف دوڑ رہے ہو، تمہارا سارا سال کا دار و مدار روزی کا کھجوروں پر ہے، تو پھر آپ کا کیا بنے گا سال بھر کا؟ ان کا یقین بن چکا تھا کہ رازق کھجوریں نہیں، کھجوروں کا باغ نہیں، میرا رازق اللہ ہے، جس نے پیدا کیا اس نے رزق دینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یقین بن گیا تھا۔ دعا کرے اللہ کرے وہی یقین ہمارا کر دے۔ جس دن ہمارا یقین بن گیا کہ ہمارا اللہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، رازق بھی ہے، بیماری دینے والا وہی، شفا دینے والا بھی وہی، جب ہم بات کرتے ہیں تو گلے سے اوپر اللہ کرے یہ بات دل میں اتر گئی۔ جس دن یہ بات دل میں اتر گئی، اللہ پر یقین ہو گیا، خالق کائنات ہماری تھوڑی کو زیادہ کر دیں گے، اللہ رب العزت ہمارے بے سکونی کو سکون سے بدل دیں گے، اللہ رب العزت ہمیں راحت اور اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے، جنت والی زندگی، راحت اور سکون والی دنیا میں ہمیں عطا کر دیں گے۔ تو اسی لیے میرے دوستو، ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے جو بات کہہ رہا ہے، مثلا نماز میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ تو سب سے بڑا، اور پھر میرا خیال دکان کی طرف کیوں، میرا خیال بیوی بچے کی طرف کیوں؟ آج امام صاحب اگر حاضری لیں تو یہاں 100 نمازی تھا، لیکن اللہ کے رجسٹر کو دیکھیں تو پتہ نہیں وہاں کتنی حاضری ہوگی۔ اللہ رب العزت کے ہاں پتہ نہیں کتنے لوگ حاضر تھے اور کتنے لوگ یہاں سے غائب تھے، بے شک کھڑے یہاں تھے۔
تو اسی لیے میرے دوستو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو بات زبان پہ ہے وہی دل میں ہے. اور مومن کی صفت اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن کی علامت یہ ہے جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے تو وجلت قلوبهم، ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے سکڑتا بھی ہے. انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے، ربڑ کی طرح ایسے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور سکڑتا بھی ہے. دوسرے مقام پر تفصیل بیان کی گئی کہ جب انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے ایمان کے اندر جدت آتی ہے، اس کے ایمان کے اندر چمک آتی ہے، اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. جب گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے تو اس کا ایمان سکڑتا چلا جاتا ہے. اور بلکہ فرمایا کہ جب انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا ایمان اللہ پاک سلب کر دیتے ہیں، انسان کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ موت کا پھر پتہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ کرتے ہوئے انسان کی موت واقع ہو جائے تو وہ تو ایمان سے گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے میرے دوستو اس بات کا استحضار، اللہ سے تعلق، اس بات کا یقین کہ اللہ ہے، موجود ہے، ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو ذات تمہارے ساتھ. جب یہ یقین ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز بیڑے پار ہوں گے. پھر انشاءاللہ جو انسان دل کے اندر ارادہ کرے گا اللہ رب العزت اس کے ارادے کو پورا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس کو اپنا بنا لیں گے. جب انسان کے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ میں جہاں کہیں بھی ہوں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کئی عرصے تک ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے گناہ سے بچنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو حاضر بھی مان لو، ناظر بھی مان لو، اور اپنے قریب سمجھ لو. تمہیں اللہ پاک گناہوں سے محفوظ فرمائے. اس لیے کہ جب اللہ کا استحضار ہوگا کہ اللہ ہے، موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر انشاءاللہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا. سب سے پہلی شرط کامیابی کی پہلی سیڑھی ایمان. اور صرف ایمان کافی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے موحد ہیں، اللہ سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے اور ہمارے اندر بڑی خشیت الہی ہے. نماز ہم نہ پڑھیں، صرف دعویٰ کریں کہ اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، روزہ ہم نہ رکھیں، زکوٰۃ ہم نہ دیں، حقوق و عباد کا خیال ہم نہ کریں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق خشیت الہی. اللہ فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بندہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اس بات کا استحضار ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صرف زبانی دعویٰ نہیں، صرف یہ نہیں کہ زبان سے اقرار کرتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکا، یعنی گناہوں سے بچا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الایمان بین الرجاء والخوف پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر اللہ فرما دے کہ انبیاء علیہ السلام تو مستثنا
سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو وہ مجھے یقین ہوگا کہ عمر بن خطاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عمر بن خطاب جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ عمر بن خطاب کہ جس کے متعلق کئی آیات اتری، وہ عمر بن خطاب۔ باقی صحابہ مرید پیغمبر ہیں، حضرت عمر بن خطاب مراد پیغمبر، جن کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود مانگا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عمر بن خطاب ہوگا۔ اور لا تقنطوا من رحمت اللہ پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر اللہ فرمائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہوگا۔ یہ ہے الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے مابین ہے۔ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں کہ جیسے ایک خوف کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک خوف ہے جنگل میں جانے کا۔ جنگل میں انسان جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سامنے اژدہا آ جائے گا تو میں اس کو مار دوں گا، سامنے بھیڑیا اور چیتا آ جائے گا، شیر آ جائے گا تو میں اس کو مار دوں گا۔ وہاں خوف بھی ہے اور نفرت بھی ہے، وہاں خوف بھی ہے اور نفرت بھی ہے۔ اور ایک ابا کا خوف ہے، ابا کے سامنے بیٹا بیٹھا ہے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہے، احترام کے ساتھ بیٹھے ہے کہ میں کوئی شرارت نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا جی تھپڑ رسید کر دے، ابا سے ڈر رہا ہے۔ باقی بچے شرارتیں کر رہے ہیں لیکن بیٹا خاموش بیٹھے، احتیاط کے ساتھ بیٹھے۔ اور تھوڑی دیر میں جب شفقت پدری، جب وہ اندر سے خون جوش مارتا ہے، تو ابا نے پیار کی نظر سے دیکھا تو کہا ابا جی 1 روپیہ تو دے دے۔ اب وہ کیا ہے کہ ابا کا خوف بھی ہے اور ابا کے ساتھ محبت بھی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی لجاجت، اپنی تمنا، اپنی خواہشوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ 1 روپیہ پیش کرے۔ تو اللہ رب ایک خوف ہے، خوف کے ساتھ نفرت جو جنگل میں درندے کے ساتھ تھی۔ ایک خوف ہے اپنے ابا کا کہ خوف کے ساتھ محبت ہے، تو اللہ کا خوف بھی اسی طرح کہ اللہ کا خوف بھی اور اللہ کے ساتھ محبت بھی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ محبت اپنا لی اور اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ رب العزت ان کو دین دنیا میں کامیاب ہوگا۔ یہ ہے ایمان، یقین۔ اور صرف ایمان کافی نہیں، فرمایا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے ساتھ دوسری سیڑھی کامیابی کی، فرمایا وعملوا الصالحات، نیک اعمال ہیں، حقوق و لباد کا خیال کرنا ہے، اپنے گھاس میں چوری کا پانی، اپنی فصل میں چوری کا پانی نہیں ڈالنا، ہر لحاظ سے بچنا ہے۔ ہمارے حضرت قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت خواجہ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں اگر کسی کی کھجور تمہارے گھر کے ساتھ ٹھہری ہے اور اس کا پھل تمہارے گھر پہ آ جاتا ہے، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، تم اٹھا کے اس کو واپس کر دو۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو میرے دوستو، وعملوا الصالحات دوسری شرط۔ تیسری سیڑھی کامیابی کی، فرمایا وتواصوا بالحق، نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ حق کی وصیت کرنا۔ جو بات تمہارے تک پہنچ چکی ہے دین کی، وہ تم نے آگے پہنچانی ہے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا جو بزرگ کہتے ہیں، یہ بات ہے کہ جو بات تمہارے تک پہنچ گئی ہے، تم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم دعوت و تبلیغ کے لیے نکلو گے، لوگوں کو دین کی دعوت دو گے، تو وہاں طعن و تشنیع بھی ہوگا، وہاں تکلیفیں بھی آئیں گی، مصائب بھی ہوں گے، آلام بھی ہوں گے، پریشانیاں بھی ہوں گی۔ وہاں فرمایا کہ صبر کرنا ہے، وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرنا ہے، صبر کی تلقین بھی ساتھ کرنی ہے۔ یہ چوتھی سیڑھی کامیابی۔ تو اسی لیے میرے دوستو، اب آج کے سبق میں ہم نے کیا کہا اور کیا سنا کہ کامیابی کی اللہ رب العزت نے 4 شرطیں بیان فرمائی۔ پہلی شرط ایمان لانا اور ایمان یقین کے ساتھ، دوسری شرط وعملوا الصالحات، تیسری شرط وتواصوا بالحق، چوتھی شرط وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت
ہم سب کو صحیح ایمان دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔